السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 197 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 198 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ یہ ہے پارہ نمبر 2۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو ضرور بھی ضرور شیئر کرے تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تو یہ تقریباً 4 لائن سمجھ لے یا 3.5 لائن سمجھ لے، جو بھی۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ کیا ہے؟ لیسا، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی، اور لئی میں ہم کر رہے ہیں یائے لین۔ تو نرمی کا خیال رکھنا ہے اور جلدی ادا کریں گے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ لیسا، لیسا، آگے علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، کاف میم پیش کم، علیکم، 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 آگے جناح، یہاں پر دیکھیے عین نکالیں گے، ع، لام یا زبر لئی، اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر یائے لین کیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہاں بھی یائے لین کرنا ہے۔ اس کے بعد کاف کو میم سے ملائیں گے، بہت ہی آسان، کاف میم پیش کم۔ جب دونوں لفظ کو ہم ادا کریں گے، لیس علیکم، لیس علیکم، 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 ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ آگے جناح، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا دو پیش حن، جناح۔ اب یہاں پر دیکھیے نا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ الف مدہ کر رہے ہیں، الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کریں گے، لہٰذا ایک الف کے مقدار کے باقدر کھینچنا ہے۔ اس کے بعد ہا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، یعنی کہ جناح، کیا پڑھیں گے؟ جناح، حن۔ اب 2 پیش کی تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے، یہاں پر بالکل بھی دیر نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ ان تبتغوا، حمزہ نون زبر ان، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد تا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ ان تبتغوا، تب قلقلہ، کیونکہ با کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ اس کے بعد تغو، تغو، ان تبتغوا، ان تبتغوا، یہاں تک دیکھیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا، ایک بار اور دیکھیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا، سمجھ آ گیا؟ غو میں ہم وا مدہ کر رہے۔ آگے فضلا، ضاد، 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 زبان کی دانتوں کی جو داڑھ ہوتی ہے نا،
दाढ़ ऊपर नीचे दाएं बाएं जो दाढ़ है, तो जबान की करवट को अपनी दाढ़ में टच करना है और फिर मुंह को ओपन करता है। फवलम फव 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 फवलम। लाम मीम दो जबर लम, यहाँ पर हम इदगाम नाकिस कर रहे हैं, यानी कि गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। फवलम। आगे मिर रब्बिकुम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी इदगाम हो रहा है, नून साकिन के बाद रा है, यहाँ पर भी इदगाम कर रहे हैं, लेकिन ये इदगाम बगैर गुन्ने के होगा और इस मीम में जो इदगाम होगा ये गुन्ने के साथ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। यहाँ तक अब देखें, गौर और ध्यान से सुने, जो मैंने कवायद बताए हैं वो मैं फॉलो कर रही हूँ या नहीं। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिर रब्बिकुम। समझ आ गई? अच्छा, यहाँ से देखें, अन तबतगू फज़लन मिर रब्बिकुम, फज़लन मिर रब्बिकुम। गौर ध्यान से सुने, तो मीम में हमारी आवाज रुक रही है, हम रोक रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं गुन्ना, और रा में हमारी आवाज नहीं रुक रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बगैर गुन्ने के साथ पढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों जगह इदगाम हो रहा है, इदगाम के का माना है मिलाना, दोनों जगह हम मिला रहे हैं, लेकिन एक जगह हम रुकावट के साथ मिला रहे क्योंकि वहां पर गुन्ना कर रहे हैं, एक जगह हम बगैर रुकावट के मिला रहे क्योंकि वहां पर हम गुन्ना के बगैर मिला रहे हैं। तो गुन्ने के साथ मिलाने का जो नाम है वो है इदगाम नाकिस, और एक और नाम है इदगाम माल गुन्ना। माँ के माना है साथ, यानी कि इदगाम मिलाना है माँ साथ गुन्ना, गुन्ना के साथ मिलाना है। और ये जो गुन्ने के बगैर मिलाते हैं उसका नाम है इदगाम ताम, और एक और नाम है इदगाम बिला गुन्ना। बिला के माना बगैर गुन्ना, बगैर गुन्ना के मिलाना है, ये मतलब हुआ। तो समझ आ गई? यहाँ पर भी दोनों जगह इदगाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गुन्ने के साथ वाला इदगाम हो रहा है और रा में गुन्ने के बगैर वाला इदगाम हो रहा है। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। फ़इज़ा, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ मद ज़बर ज़ा, फ़इज़ा फ़इज़ा फ़इज़ा। अब देखिए ज़ाल को बहुत ही नरमी के साथ हम अदा कर रहे हैं और मद भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मद है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा मद हो रहा है? मद्दे मुनफसिल, क्योंकि हरफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में। ये जो फ़इज़ा है ये एक लफ्ज़ है और अफ़ज़तुम एक अलग लफ्ज़ है। अफ़ज़तुम में हमजा आ रहा है और हरफ मद आ रहा है फ़इज़ा में, तो ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ है, तो गोया कि ये मद्दे मुनफसिल हो गया। तो हम पढ़ेंगे फ़इज़ा, आगे अफ़ज़तुम अफ़ज़तुम, फ़ज़ फ़ज़ फ़ज़, दौद 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 दौद, इस तरीके से अफ़ज़तुम। अब यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, तो यहाँ पर क्या होगा? इदगाम शफ़वी का कायदा होगा। ठीक है, मीम को मीम से मिलाकर हम क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, जो कि कहलाती है इदगाम शफ़वी का कायदा। अफ़ज़तुम तुम, उसके बाद मिन अरफ़ातिन। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन है ना, नून साकिन, उसके बाद आइन है। कौन सा हर्फ है? आइन। ये आइन हरूफ हलक़ी में से एक है, तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हलक़ी में से कोई हर्फ आए तो वहाँ पर होता है इजहार का कायदा। तो यहाँ पर हम इजहार करेंगे। यहाँ से देखिए फ़इज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ातिन, मिन नून जारी हो रही, मिन ये हो रहा है इजहार, मिन अरफ़ातिन, अरफ़ातिन, रा को मोटा और फा में खींच रहे हैं, रा के ऊपर जबर है इसलिए मोटा। आगे
یہاں پر دیکھیں تا دو زیر 3 اور دو زیر کی تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. اس کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ، را کو موٹا رکھتے ہوئے لفظ اللہ کو بھی موٹا رکھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. یہاں تک دیکھیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ آگے عند عین نون زیر عین، چونکہ نون ساکن کے بعد دال ہے اسی لیے ہم یہاں پر اخفا کر رہے. عند عین عین کیا واضح کرنا ہے؟ عین، عین بھی واضح کرنا ہے. عند المشعر الحرام، مش میم شین زبر مش، عین زبر ع، مشعر رل را باریک، مشعر الحرام حرام، را بھی موٹا اور الف مدہ بھی کر رہے ہیں. تو یہاں تک دیکھیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. سمجھ آگی؟ جہاں پر را موٹا رکھنا ہے موٹا رکھیں گے، باریک رکھنا ہے باریک رکھیں گے. آگے وَاذْكُرُوهُ، واو ذال زبر وذ آگے کوروہ، رو میں ہم واو مدہ کر رہے، را کے اوپر پیش ہے تو ہمیں موٹا بھی رکھنا ہے اور کھینچنا ہے، واو مدہ کرنا ہے. ہاں پیش ہو. آگے کما ہداکم، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما ہداکم دال کو کھینچ رہے اور ہا کو جل پڑ رہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہاں کہاں کھینچنا ہے؟ یہاں پر رو میں، ما میں اور دا میں، باقی کہیں بھی نہیں کھینچیں گے. آگے چلیں وَإِن كُنتُم، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ کاف ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے. آگے پھر نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے دوسری میم، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ یعنی کہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نون ساکن، اس کے بعد قاف، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے. لہٰذا 3 جگہ اخفا کرنا ہے اور 1 جگہ ادغام کرنا ہے. یہاں نون ساکن کے بعد کاف اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد تا اخفا کریں گے، میم ساکن کے بعد پھر میم، یہاں ہم غنہ کریں گے. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف، یہاں پھر ہم اخفا کریں گے. تو غور و دھیان سے یہاں تک سنیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، یہاں پر ہم مِن اخفا، قَبْلِهِ قاف با زبر قب، یہاں پر با کے اوپر سکون ہے تو ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. قبلِهِ، بے کھینچنا نہیں، قب منہ اوپن ہوگی اوپر کی طرف، قبلِهِ. ٹھیک ہے. آگے لامینو، لام زبر لا، میم زیر می، نون ضاد زبر نو، ضاد لام الف زبر ضال، اوپر مد بھی ہے، ضال، لام یا زیر لی اور نون زبر نا. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ حرف مد ہے اور حرف مد کے بعد فوراً بعد دوسرے والے حرف کے اوپر کیا آ گیا؟
شد آ گیا. تو جب بھی حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر جزم یا تشدید ہو یعنی کہ سکون یا شد ہو تو وہ مد ہو جاتا ہے مد لازم. کون سا مد ہوتا ہے؟ مد لازم. 3 سے 5 الف کی مقدار اسے کھینچنا ہوتا ہے اور یہ بہت کم دکھائی دیتا ہے. زیادہ تر آپ کو مد منفصل اینڈ مد متصل ہی ملے گا اور مد لازم جو ہے بہت کم ملے گا. تو یہاں پر مد لازم کریں گے 3 سے 5 الف اس کی مقدار ہے، اس کے بیچ میں کھینچنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں لام یازل لی جب کھینچیں گے تو الف بھی موٹا رہے گا. کیونکہ اس سے پہلے موٹا حرف ہے، اس کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے. تو آخر تک یعنی کہ 3 سے 5 الف جو کھینچنے کی مقدار بتائی گئی ہے وہ پورا آخر تک موٹی ہونی چاہیے. کس طریقے سے؟ غور سے سنیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. ٹھیک ہے، لَمِنَ الضَّالِّينَ جیسے لام میں پہنچیں گے آواز باریک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، واللین تو کھینچتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ لام میں ملانا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک بار اور دیکھیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. تو امید ہے سمجھ آیا ہوگا کہ کیا کرنا ہے. آخر تک اپنی آواز کو موٹی رکھنی ہے. جب ہم مد کریں گے مد کی مقدار 3 سے 5 الف ہے. مد کرتے ہوئے لام میں ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر شد یعنی کہ تشدید ہے. ملاتے ہوئے پھر یا مدہ کریں گے لی اور نون کے اوپر وقف کریں گے. پوری آیت کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. تو امید ہے کہ آیت نمبر 198 سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تجوید سے ریلیٹڈ، نورانی قاعدے سے ریلیٹڈ، قرآن سے ریلیٹڈ یا مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ، بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور بس چینل کے ساتھ بنے رہے. 1 بائی 1 بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. میں سوچ رہی ہوں عن قریب میں شروع کرنے والی ہوں تفسیر کی کلاسز اور تفسیر میں ہم ہر سورہ کی تفسیر کو بھی پڑھیں گے اور اس کو بھی مد نظر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی کریں گے لفظ با لفظ. تو تفسیر پلس ترجمہ انشاءاللہ تعالی عن قریب میں شروع کرنے والی ہوں. تو چینل کے ساتھ بنے رہیں اور بس سیکھتے رہیں. جب تک زندگی ہے سیکھتے رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں. صدقہ جاریہ کی نیت سے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.